اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، عزت و راحت ہو، اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، میری بہنوں، میرے بھائیوں، جمعرات کا دن آ گیا ہے اور میں آج جو آپ کے ساتھ عمل وظیفہ شیئر کروں گا، اس وظیفے کو آپ جمعرات کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی وجہ سے جمعرات کے دن اس عمل کو نہیں کر سکتے تو پھر آپ جمعہ کے دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اس وظیفے کو جمعرات کے دن بھی پڑھیں اور جمعہ کے دن بھی پڑھیں۔ دوستو، آج کا یہ وظیفہ بالخصوص عمر میں درازی کے لیے ہے، ہر طرح کی بیماری سے شفا کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں، آپ کے بچوں کی عمر میں اللہ برکت ڈال دے، عمر کو دراز کر دے، تو پھر آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، تو بیماری سے شفا کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سامعین، جمعرات اور جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، اور جمعہ کے دن کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار دن کہا، یعنی کہ اس دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اس دن میں اللہ رب العزت نے قبولیت کی ایک گھڑی رکھ دی۔ اس گھڑی میں جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سمجھ لیں اور سن لیں۔ جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے، جب آپ کا جی چاہے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر جمعرات کو نہیں پڑھ سکتے تو جمعہ کے دن آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ جمعہ کے دن نماز مغرب سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ سامعین، آپ نے کسی برتن میں پانی لینا ہے، آپ جگ میں بھی لے سکتے ہیں، گلاس میں بھی لے سکتے ہیں، اور باٹل میں بھی لے سکتے ہیں، اور کسی کمرے میں تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ سامعین، اگر آپ عمر درازی کے لیے اس عمل کو کرنے لگے ہیں تو پھر پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر آپ کسی مریض کے لیے یہ وظیفہ کرنے لگے ہیں تو پھر آپ نے پانی کو اپنے پاس ضرور رکھ لینا ہے۔ پانی کو لے کر آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ استغفار کا ورد کرنا ہے۔ اگر استغفار کی دعا آتی ہے تو آپ استغفار کی دعا پڑھیں، نہیں تو آپ صرف استغفر اللہ کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے یا سلام کو کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ سے زیادہ آپ جتنا پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 313 مرتبہ سے کم آپ نے نہیں پڑھنا۔ جب آپ یا سلام کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا، اتنی مرتبہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو پانی اپنے پاس رکھا تھا، چاہے وہ باٹل میں ہے، جگ میں ہے، یا پھر گلاس میں
میں ہے، آپ نے اس پر دم کر لینا ہے، یعنی کہ پھونک مار لینی ہے، اور پھر آپ نے اس پانی کو اگلی جمعرات یا جمعہ کے دن تک اپنے مریض کو پلاتے رہنا ہے۔ جب بھی اس کو پیاس لگے تو اسی پانی میں سے آپ اسے پانی دیں، جب پانی ختم ہونے میں جائے تو اس میں مزید پانی اور ڈال لیں۔ اور اگر آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل درازی عمر کے لیے پڑھا تو پھر آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو کر کے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے کہ یا میرے رب، میرے بچوں کی، میرے گھر والوں کی، میری عمر میں اضافہ فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اسی طرح آپ نے اگلی جمعرات یا جمعۃ المبارک کے دن بھی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس عمل، اس وظیفے کو آپ نے 3 جمعرات یا پھر جمعہ کے دن لگاتار پڑھنا ہے، اور اگر آپ اس عمل، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو ان 2 فوائد کے بغیر بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ اور اگر آپ نے اس عمل کو مریض کے لیے کیا ہے تو پھر آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو اس وقت تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مریض مکمل صحت یاب نہ ہو جائے، اور پھر آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ تو دوستو، اللہ رب العزت تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو بخشنے کے، اپنے بندے کو صحت عطا کرنے کے، اپنے بندے کو دراز عمر دینے کے، اور اگر آپ اس عمل کے ساتھ ساتھ صدقہ کرتے رہیں تو یہ سونے پہ سہاگا کا کام کرے گا، یعنی کہ صدقہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور صدقہ بھی بندے کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ صدقہ زمینی آسمانی آفات سے حفاظت کرتا ہے، صدقہ آنے والی پریشانیوں مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ سامعین، یہ عمل بے کمال، سامعین یہ عمل اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا بے مثال با کمال عمل ہے، اور جب آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ کریں گے تو پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت آپ کے مریض کو بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسے گی۔ سامعین، جب اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو پھر اس بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور اس کے تمام رکے ہوئے کام اللہ رب العزت اپنی رحمت سے پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔